مدینہ والے انصار لوگ بلا لیے اور آپ نے 13 سال مکے میں تبلیغ کا کام کیا، رات و دن۔ جب یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کی آیات نازل ہوئے، مفسرین فرماتے ہیں پیارے نبی پوری رات کبھی نہیں سوئے، رات دن یہی فکر تھی اللہ کا دین لوگوں تک کیسے پہنچے۔ جیسے ہم ہر رات و دن سمجھتے ہیں پیسہ کیسے کمائیں، گھر کیسے بنائیں، زمین کیسے خریدیں، میرا بچہ ڈاکٹر انجینئر کیسا ہو جائے، میرے نبی کی یہ سوچ تھی اللہ کا دین لوگوں تک کیسے پہنچے۔ اور مدینہ والوں کو بھی آپ نے رات میں تبلیغ کیا، جب سارے لوگ سو گئے تھے، ابو جہل سو گیا، ابو لہب سو گیا، امیہ بن خلف سو گیا، سب دشمنان دین سو گئے، جب آپ نے مدینہ والوں کو رات میں ایمان کی دعوت دی، اور وہ انصار مدینہ اور خزرج والے وہ صاف دل تھے، یہودیوں سے سن چکے تھے آخری رسول پر جو ایمان لائے گا وہ دنیا کا سردار بن جائے گا، وہ یہودیوں سے پہلے ایمان قبول کر لیے۔ اور یہاں تک کہ مصعب بن عمیر کو اللہ کے نبی نے مدینے بھیجا، مدینے کے اندر مصعب بن عمیر نے سنایا پیغام، اور سارے لوگ مدینہ والے ایک دن میں مسلمان ہو گئے۔ دکھا دے یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وذریات اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ قالت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیوف وتعین علی نوائب الحق، رواہ البخاری کتاب باب بدء الوحی۔ معزز حاضرین، حمد و صلوات کے بعد یہ حسن اتفاق ہے کہ آج میں آپ کے یہاں ضلعی جمعیت اہل حدیث کرشنا کی طرف سے ویور مسجد عبد الرحیم اہل حدیث میں اجتماع میں شامل ہوا۔ جماعت کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ضلعی جمعیت کے بھی ذمہ داروں کا، اور مقامی جمعیت کا امام صاحب وغیرہ کا تمام کا، کہ آپ دونوں کی دوستی اور محبت ہے کہ اللہ نے آج یہاں پھر مجھے پہلے افتتاحی پروگرام میں بھی شامل ہوا تھا جب اس مسجد کی افتتاح ہوئی تھی، اور آج بھی شامل ہو گیا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر کے قریب کے ہوئے، آپ کے دل میں خیال آیا کہ میرا پالن ہار کون ہے، میرا پیدا کرنے والا کون ہے، میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، آنے کا میرا مقصد کیا ہے۔ اور آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توشہ لے لیتے، کھانے پینے کا سامان لے لیتے، اور غار حرا میں چلے جاتے، وَكَانَ يَعْبُدُ اللَّيَالِ، چند دن وہاں اللہ کی عبادت کرتے۔ وہ بندگی کا معاملہ اللہ کو معلوم ہے، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ راستے کے متلاشی تھے، جس راستے کے متلاشی تھے اللہ نے آپ کو غار حرا سے وہ راستہ دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اسی بات کو ذکر کیا ہے۔ آپ کا توشہ ختم ہو جاتا، آپ گھر کو تشریف لاتے، پھر آپ جاتے، چند روز وہاں رہ کے پھر گھر کو آتے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آئی، اور آپ غار حرا میں تھے، شب قدر میں، رمضان المبارک کے مہینے میں، تنہائی کا عالم تھا، غار حرا کے کھو میں تھے، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو اپنے سینے سے لگایا۔ جیسے ہم معانقہ کرتے ہیں مصافحہ کے بعد اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے پیاروں سے، اپنے شاگردوں سے، ایسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگایا اور فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، بخاری کی روایت یہی ہے، آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ اللہ نے آپ کو نبی امی بنایا، لیکن آپ معلم کائنات ہو گئے اور امام الانبیاء ہو گئے، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ لہذا آپ کو دوسری بار پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگا کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پھر دوبارہ آپ نے فرمایا ما انا بقاری۔
پھر تیسری مرتبہ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زور سے انہوں نے مجھے دبایا کہ لگ رہا تھا ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، چور چور ہو جائیں گی۔ یہ قرآن ایک امانت ہے، جو حافظ قرآن تراویح سناتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، خطبہ تقریر کرتے ہیں، ان سے پوچھئے دل اور دماغ، پاؤں سے لے کر سر تک ہر ایک چیز حرکت میں رہتا ہے، اور اس کا وزن عالم اور امام اور حافظ کو ہوتا ہے، ہمارے بھائیوں کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ بہرحال تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے میں یہ آیات ریکارڈ کر دیے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ معنی کیا ہے؟ پڑھیے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا۔ کیسے پیدا کیا؟ جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے انسان کو قلم سے لکھنا سکھایا۔ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے انسان کو علم سکھایا جو جانتا نہیں تھا۔ ہم اور آپ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے کچھ نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جب زبان میں گویائی دی تو ہمارے ماں باپ نے سب سے پہلے کیا سکھایا؟ علموا اولادکم اول کلمۃ لا الہ الا اللہ۔ فرمایا اے ماں باپ سنو، جب تمہاری اولاد بولنے کے لائق ہو جائے سب سے پہلے اس کو کلمہ سکھاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب کا بنیاد یہی ہے میرے بھائیوں، تمام اعمال کی بنیاد اسی کلمے پر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، اور تابعداری پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ کی ہے۔ تو لہذا جب آپ الحمدللہ جب آیات کو دہرا دیے، حضرت جبرائیل کو سنا دیا، اللہ نے آپ کے اوپر یہ آیات جو نازل فرمائے آپ کو دل میں اللہ نے ریکارڈ کر دیا، محفوظ ہو گئے، آپ کو یاد ہو گیا، آپ نے سنایا، حضرت جبرائیل چلے گئے اور آپ کے اندر ایک گھبراہٹ سے پیدا ہو گئی، چونکہ آپ اکیلے تھے، اندھیرا کا معاملہ تھا، رات کی تاریکی تھی، غار اور پہاڑ کا کھو تھا، وہاں پر کوئی مونس ہمدرد نہیں تھا۔ ایک اجنبی آنے کے بعد وہ چلے گئے، کچھ بھی کنفرم نہیں کیا میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں۔ آپ کے پاس جب کوئی آتا ہے پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو، کیا کام ہے، تب آپ کو تسلی ہوتی ہے نہیں؟ وہاں کچھ بھی نہیں، کوئی ایڈریس نہیں، کچھ بھی انفارمیشن نہیں، آئے پڑھایا چلے گئے، ایک بار دو بار تین بار وہ بھی معمولی نہیں، ایسے زور سے دبایا۔ تو میرے بھائیوں آپ گھر کو آئے۔ کہاں آتا ہے انسان؟ جب پریشان ہوتا ہے، گھبراہٹ کے عالم میں ہوتا ہے، کوئی معاملہ پیش آتا ہے، گھر کو آتا ہے۔ گھر کو آپ آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا یا خدیجہ زملونی زملونی انی اخاف علی نفسی، او خدیجہ مجھے چادر اڑا دیجئے، میرے جان جانے کے ضائع ہونے کا خوف ہو رہا ہے، میری جو ہے حالت ایسی حالت ہے، آج حالت بگڑ گئی ہے، آج عجیب معاملہ پیش آ گیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ طاہرہ مطہرہ پاک باز نیک رئیسہ، فرماتی ہیں شریک کے حیات رفیق مونس غمگسار، فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ بدا، اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم اللہ آپ کی جان کو ضائع نہ کرے گا، آپ کے بیک گراؤنڈ، آپ کے کیریکٹر، آپ کے اخلاق حسنہ بڑے اچھے ہیں، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ دیکھیے ایک عورت اپنے شوہر کو جب گھبراہٹ میں رہتا ہے تو عورت جو بیوی ہے وہ تسلی دیتی ہے، آپ کو ڈھارس بناتی ہے، آپ کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کرتی ہے، فرماتی ہیں انک لتصل الرحمہ، آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، وتحمل الکل اور بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتکسب المعدوم اور غریبوں کو کما کے دینے والے ہیں، وتقری الضیوف مہمان نوازی کرنے والے ہیں، وتعین علی نوائب الحق حق بات پر آپ مدد کرنے والے ہیں۔ یہ 5 باتیں آپ کے اندر نبی ہونے سے پہلے یہ آپ کی شان آن بان، یہ محبت، یہ اکرام، یہ محبت کا جو معاملہ تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دیا، آپ کو تسلی ہوئی، اور اس کے بعد آپ آرام کیے۔ اس کے بعد حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گئی، اور ورقہ بن نوفل آپ کے چچیرے بھائی تھے حضرت خدیجہ کے، فرماتے ہیں اے میرے بھائی ان سے پوچھئے بھتیجے سے ان کو کیا واقعہ پیش آیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ورقہ بن نوفل کے پاس، وہ عیسائی ہو گئے تھے اور انجیل کو عبرانی سے عربی میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے، بہت بوڑھے ہو گئے تھے۔ فرمایا کیا بات ہے؟ آپ نے سارا واقعہ بیان کیا، بس 2 منٹ میں بات ختم ہو جائے گی۔
تو حضرت رسول اللہ نے اپنا واقعہ بیان فرمایا کہ غار حرا میں کیا واقعہ پیش آیا. تو فرماتے ہیں حضرت ورقہ بن نوفل، ابشر یا محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیے، آپ رسول ہونے والے ہیں، آپ پیغمبر ہونے والے ہیں. حضرت ابراہیم نے دعا کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی، مکہ شہر میں ایک رسول پیدا ہونے والے ہیں جن پر اللہ کتاب نازل فرمائے گا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور جو ہے بھلائی کے جو ہے امین اور سردار ہوں گے، لہذا آپ رسول ہونے والے ہیں. آپ پر وہی فرشتہ الناموس، وہ فرشتہ آنے والے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر وہی لے کر آئے. اور سن لیجئے، مکہ شہر والے آپ کو نکالیں گے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول، اب مخرجیہم، کیا وہ مجھے نکالیں گے؟ کہا ہاں، ہر رسول کو کافروں نے ان کے شہر سے نکالا ہے. اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول 13 سال مکہ میں تبلیغ کرے، بہت تکلیف اٹھائے، یہاں تک کہ مدینہ والے ایمان قبول کرے. 11 نبوت میں، 12 میں، 13 میں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 نبوت میں مدینہ والے انصار لوگ بلا لیے اور آپ نے 13 سال مکے میں تبلیغ کا کام کیا. رات و دن جب یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر کی آیات نازل ہوئے، مفسرین فرماتے ہیں پیارے نبی پوری رات کبھی نہیں سوئے. رات دن یہی فکر تھی، اللہ کا دین لوگوں تک کیسے پہنچے. جیسے ہم ہر رات و دن سمجھتے ہیں پیسہ کیسے کمائیں، گھر کیسے بنائیں، زمین کیسے خریدیں، میرا بچہ ڈاکٹر انجینئر کیسا ہو جائے. میرے نبی کی یہ سوچ تھی اللہ کا دین لوگوں تک کیسے پہنچے. اور مدینہ والوں کو بھی آپ نے رات میں تبلیغ کیا جب سارے لوگ سو گئے تھے. ابو جہل سو گیا، ابو لہب سو گیا، امیہ بن خلف سو گیا، سب دشمنان دین سو گئے. جب آپ نے مدینہ والوں کو رات میں ایمان کی دعوت دی اور وہ انصار مدینہ اور خزرج والے وہ صاف دل تھے، یہودیوں سے سن چکے تھے آخری رسول پر جو ایمان لائے گا وہ دنیا کا سردار بن جائے گا، وہ یہودیوں سے پہلے ایمان قبول کر لیے. اور یہاں تک کہ مصعب بن عمیر کو اللہ کے نبی نے مدینے بھیجا. مدینے کے اندر مصعب بن عمیر نے سنایا پیغام اور سارے لوگ مدینہ والے ایک دن میں مسلمان ہو گئے. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات و دن مولا تیری رحمت برستی ہے. تو لہذا انصار مدینہ 10 سال آپ کے ساتھ رہے. انصار مدینہ نے جان مال ہر چیز کی قربانی دی، خلوصیت کے ساتھ مکے والوں کو ٹھکانہ دیا. اور انصار مہاجرین جب مل گئے دنیا میں انقلاب آ گیا. اذا جاء نصر اللہ الفتح ورأیت الناس، مکہ فتح ہو گیا، دین کے اندر لوگ فوج در فوج آنے لگے. الحمدللہ یہ دین پھیلتا ہے اور پھیلتا جا رہا ہے اور قیامت تک یہ پھیلتا رہے گا. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. بہرحال میں بات ختم کرتا ہوں اور یہی دعا کرتا ہوں اللہ ہم لوگوں کو بھی رشتہ جوڑنے کی، مہمان نوازی کی، حق بات پر مدد کی اور بوجھ اٹھانے کی اور غریبوں کو ہمدردی کے ساتھ مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہم سب کو ایک بنا کے رکھے اور نیک بنا کے رکھے. جہاں بھی ہم رہیں دل میں اچھا جذبہ پیدا ہو، اچھا خیال پیدا ہو، دنیا میں عزت ملے، آخرت میں اللہ جنت ملے. والسلام علیکم. شکریہ، جزاکم اللہ تعالی خیر جزا.